لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین، امام المتقین، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل اور آپ کی شان و عظمت بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ تو وہ برگزیدہ شخصیات ہیں کہ جن کا ایمان نہ صرف اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، بلکہ بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے سرکار کے صحابہ کا ایمان معیار ہے، ماڈل بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا، بعد والو، اگر تم صحیح ایمان لانا چاہتے ہو تو اس کی تم نے اگر مثال دیکھنی ہو تو میرے محبوب کے صحابہ کے ایمان کو دیکھ لو۔
جیسا ان کا ایمان ہے تم بھی ویسا ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن سنانے لگا ہوں، قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہہ لو نا محبت سے۔ آگے سے منافق یہ کہتا ہے کہ میں ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لاؤں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا۔ اچھا، اندرلا سپیکر بند ہے، اگر یہ کولر بند کر دیں تو شور ہو رہا ہے۔ یہ چیخیں اٹھوا دو، جاؤ بچوں چیخیں اٹھا دو، شور ہو رہا ہے۔ توجہ ہے، محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ تو منافق آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ تو اللہ جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا کہ یہ خود ہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس چیز کا علم بھی نہیں۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کا ایمان پسندیدہ ہے، اور باقی لوگوں کے لیے اللہ نے ان کا ایمان معیار اور مثالی بنا دیا ہے۔ ایک اور آیت سن لیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر تمہیں سیدھا راہ ملے گا۔ کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں، پھر تمہیں سیدھا راہ ملے گا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے سارے لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان اسی بندے کا قبول ہوگا جس کا ایمان نبی پاک کے صحابہ کے ایمان سے ملتا ہوگا۔ تو صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ معیار ہے، بعد والوں کے لیے معیار ہے۔ اگر خود ان کی اپنی جھولی ایمان سے خالی ہوتی تو پھر اللہ کیوں فرماتا کہ اوے بعد میں آنے والو، تم نے ایسے ایمان لانا ہے جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں؟ تو پتہ چلا وہ خود بھی ایمان والے، شان والے، جو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی ایمان والے اور شان والے ہیں۔